السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ آج کا یہ اسپیشل پروگرام جو کہ یوم عاشور کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوم عاشور یا 10 محرم کا جو دن ہے اسلامی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی لازوال قربانی دی جو دین اسلام کی بقا کے لیے تھی، اور یہ جو مارکہ تھا، مارکہ کربلا، یہ کسی شخصیت کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی بھی جنگ نہیں تھی، یہ ایک نظریے کی جنگ تھی۔ ایک ظالم کے سامنے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کردار اپنا پیش کیا، وہ پیکر جو نواسۂ رسول تھے، نوجوانان جنت کے سردار تھے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ ایسی عظیم ہستی تھے۔ واقعہ کربلا اسلام کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے یہ ہمارا آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم مظہر امراؤ بندو خان صاحب، جو کہ معروف کلاسیکل گائک ہیں، سارنگی نواز بھی ہیں اور دہلی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کا بہت شکریہ مظہر امراؤ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں جناب رئیس حیدر انصر صاحب، جو کہ شاعر اہل بیت ہیں۔ السلام علیکم رئیس صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ آج ہم اپنے پروگرام میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں، اس واقعے کو یاد کر کے، اور یہ کوشش کر سکیں کہ ہم بھی اس میں اپنا حصہ، بینگ اے مسلم، اپنا حصہ اس میں کیسے پیش کر سکتے ہیں، اور اسلام کو آگے بڑھانے میں، اسلام کی جو تصور ہے، اس کی جو شناخت ہے، اس کو ہم آگے بڑھانے میں اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت امراؤ بندو خان صاحب، یہ جو واقعہ ہے، واقعہ کربلا، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اس میں کیا درس نظر آتا ہے، کیا پیغام ہے اس کے پیچھے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سارے عالم اسلام کے لیے ایک ایسی قربانی ہے کہ اسلام زندہ ہو گیا، اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان جس عقیدت اور احترام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کو زندہ کر دیا انہوں نے، مسلمان کو زندہ کر دیا، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کر دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے، ان سے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو بہت اعلیٰ، بس اس کی ہم کیا مثال دیں یا کیا بات کریں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی۔ پہلی شہادت وہ تھی، اس کے بعد پھر سارا معاملہ چلتا رہا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور رئیس حیدر صاحب، آپ کیا اس موقع کی مناسبت سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ پھر ہم آپ کے کلام کی طرف بھی آئیں گے۔ کربلا دراصل حق اور باطل کی جنگ ہے۔ حق غالب آنا تھا اور آ کر رہا، اور باطل کو نابود ہونا تھا اور وہ نابود ہو کر رہے گا۔ یہ ہمارے کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں کہ جی شہزادوں کی جنگ تھی، دراصل یہ شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ بالکل، اگر حکومت ہی لینا ان کا منشا ہوتی امام حسین علیہ السلام کی، تو پھر وہ بچوں کو لے کر نہ آتے۔ ان کو دیکھیں کہ اپنے گھرانے کے 6 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو لے کر آئے ہیں ساتھ میں، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ نہ تو جنگ کے لیے آئے تھے صرف، اور نہ ہی وہ حکومت کے لیے آئے تھے، وہ صرف اور صرف حق کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے۔ بے شک، بالکل۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کسی بھی چیز کو چاہیں تو ہم صرف اللہ کے لیے، اور کسی چیز سے نفرت کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ درس ہمیں ملتا ہے کربلا سے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور استاد جی، آپ کی طرف آؤں گا، اور آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے آج اس موقع کی مناسبت سے؟ میں سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ جی پلیز۔ حاصل
جسے آقا کی حضوری ہو جائے، دنیا کی بلاؤں سے دوری ہو جائے، وہاں کیا صلی اللہ مجلس پر نور حسین، ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے، حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے، دنیا کی بلاؤں سے دوری ہو جائے، وہاں کیا صلی اللہ مجلس پر نور حسین، ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے، حاصل جسے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور سلام پیش ہے۔ گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا، وہی شبیہ رسالت مآب کیا ہوگا، گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا، میرے حبیب ذرا اور آ قریب میرے، میرے حبیب ذرا اور آ قریب میرے، خدا یہ جس سے کہے وہ جناب کیا ہوگا، خدا یہ جس سے کہے وہ
جناب کیا ہوگا، گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے فاطمہ کا خود علی سے عقد کیا، خدا نے فاطمہ کا خود علی سے عقد کیا، اب اس سے بڑھ کے بھلا انتخاب کیا ہوگا، گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا، گیا جو عرش پہ۔ بتائے کلے اصغر کے چیرنے والے، بتائے کلے اصغر کے چیرنے والے، یہ بچپنا ہے تو تیرا شباب کیا ہوگا، گیا جو عرش پہ اس کا جواب کیا ہوگا، گیا جو عرش پہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبردست، آپ نے تو بہترین جو ہے نا سلام پیش کیا۔ رئیس حیدر انصر صاحب، آپ کی طرف آؤں گا، آپ کیا پیش کرنا چاہیں گے اس وقت؟ میں بھی پہلے ایک نعت پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہی کا ہے سب کچھ، بے شک، ہم انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کے صدقے میں جی رہے ہیں ہم۔ بے شک، ایک نعت کے چند اشعار پیش کروں گا۔ زیست کی دھوپ میں کب سرو و سمن چاہیے ہے، زیست کی دھوپ میں کب سرو و سمن چاہیے ہے، سر پہ بس سایہ سرکار زمن چاہیے ہے، اور جن کی سوچوں سے جڑے ان کے پسینے کی مہک، جن کی سوچوں سے جڑے ان کے پسینے کی مہک، وہ ہوائیں، وہ فضا اور وہ چمن چاہیے ہے، اور حشمت و ستوت و دارائی نہ دھن چاہیے ہے، حشمت و ستوت و دارائی نہ دھن چاہیے ہے، مس ہوا روضہ اقدس سے کفن چاہیے ہے، اور آ تو سکتے ہیں میرے خواب میں مولا لیکن، آ تو سکتے ہیں میرے خواب میں مولا لیکن، بام ادراک سے بھی اونچی لگن چاہیے ہے، اور میں تو افلاک پہ پرواز بھی کر سکتا ہوں، میں تو افلاک پہ پرواز بھی کر سکتا ہوں، سر پہ نالین نبی سایہ فگن چاہیے ہے، اور میں نے چاہا کہ لکھوں اس میں محمد میں بھی، میں نے چاہا کہ لکھوں اس میں محمد میں بھی، با ادب بولا قلم اذن سخن چاہیے ہے، اور اے فرشتو میرے اعمال چمک جائیں گے، اے فرشتو میرے اعمال چمک جائیں گے، ساتھ آقا کی غلامی کا بچن چاہیے ہے۔ بہت شکریہ۔ اور بخش دیں گے وہ مجھے گو کہ گناہ گار ہوں میں، بخش دیں گے وہ مجھے گو کہ گناہ گار ہوں میں، عشق احمد میں شفاعت کا چلن چاہیے ہے،
اور کل کے مختار ہیں چاہیں تو وہ سب کچھ دے دیں، کل کے مختار ہیں چاہیں تو وہ سب کچھ دے دیں، مجھ کو سلمان و ابو ذر کا چلن چاہیے ہے۔ اور مقطع کی عبادت ہے کہ شاہ بطحا کی غلامی سے ملا جو عنصر، شاہ بطحا کی غلامی سے ملا جو عنصر، ان کی توصیف کو وہ طرز سخن چاہیے ہے، اور زیست کی دھوپ میں کب سر و سمن چاہیے ہے، سر پہ بس سایہ سرکار زمن چاہیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست۔ اور یہاں پر آپ کے پاس پھر واپس آئیں گے اور بریک کا ایک ٹائم ہو رہا ہے ناظرین، یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم لوگ آج کے خصوصی پروگرام میں یہاں موجود ہیں اور یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور میٹرو میٹرز کا خصوصی پروگرام ہے یوم عاشور کے سلسلے کا۔ یوم عاشور جو کہ حق اور باطل کی جنگ تھی، جس میں فتح حق کی ہوئی، اور اتنے صدیوں بعد بھی حق آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت موجود رہے گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان موجود ہیں، محترم مظہر امراؤ بندو خان صاحب اور جناب رئیس حیدر انصر صاحب۔ رئیس حیدر صاحب سے ہم کچھ سن رہے تھے، رئیس بھائی آپ کی طرف آئیں گے۔ جی جناب، ابھی مظہر بھائی نے ذکر کیا تھا حضرت مسلم بن عقیل کا، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کا جو کردار ہے وہ پیش کربلا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بہنوئی بھی ہیں، اور ان کو کوفہ بھیجا گیا تھا کہ وہاں کے جو حالات ہیں، اتنے خطوط میرے پاس آ رہے ہیں، تو ان کی کیا حقیقت ہے، وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے مطلع کرو، تاکہ میں اگر ممکن ہوا تو میں کوفہ آتا ہوں، ورنہ تو کہیں اور جاؤں گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے لیے سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ اشکوں سے لکھوں نام سفیر حسین کا، جو سفیر حسین ہیں مسلم بن عقیل، کہ اشکوں سے لکھوں نام سفیر حسین کا، اور واجب ہے احترام سفیر حسین کا، اور نائب بنا کے بھیجا ہے ان کو امام نے، وقت کے امام نے ان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا تھا، کہ نائب بنا کے بھیجا ہے ان کو امام نے، انکار ہے حرام سفیر حسین کا۔ اور کوفہ کی سرزمی پہ پیغام کربلا، کوفہ کی سرزمی پہ پیغام کربلا، پیش حسین کام سفیر حسین کا۔ اور ہے کربلا سے پہلے یہ مسلم کی کربلا، ہے کربلا سے پہلے یہ مسلم کی کربلا، کوفہ میں جو قیام سفیر حسین کا، اور پروردگار بھیج دے مہدی کو لے سکیں، پروردگار بھیج دے مہدی کو لے سکیں، ظالم سے انتقام سفیر حسین کا۔ اور لوگوں غریب جان کے مارا گیا جسے، لوگوں غریب جان کے مارا گیا جسے، تھا ایک عظیم نام سفیر حسین کا، اور بچوں کو مار ڈالا ہے ظالم نے ظلم سے۔ ان کے بچے بھی، دو بیٹے ان کے ساتھ تھے جن کو وہاں شہید کیا گیا، تو بچوں کو مار ڈالا ہے ظالم نے ظلم سے، ان سے سنا جو نام سفیر حسین کا۔ اور مقطع ہے کہ انصر کو آخرت میں شفاعت کا غم نہیں، انصر کو آخرت میں شفاعت کا غم نہیں، لکھا ہے جب سلام سفیر حسین کا، اور اشکوں سے لکھوں نام سفیر حسین کا، واجب ہے احترام سفیر حسین کا۔ سبحان اللہ۔ استاد جی کی طرف آئیں گے، مظہر امراؤ بندو خان صاحب، مظہر بھائی کیا پیش کریں گے آپ؟ ایک سلام مرثیہ بڑا مشہور ہے یہ، اور ہمیں دل و جان سے بہت پسند ہے۔ اکثر جب بھی محرم آتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں۔ مجھے رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجھ رہی خلق میں
آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا۔ میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا، دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے، جس میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے، جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ
پردیس میں کیا کیا دیکھا، ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ یہ واقعہ آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہوا ہے۔ بے شک واقعہ کربلا ہر مسلمان کے لیے ایک اتنا بڑا سبق ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جو حصہ رہ گیا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ چھری پھرنی تھی، اس کو مکمل حضرت امام حسین نے کیا۔ یہ مکمل کیا ہے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیکھ کر۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اقوال ذرعی اور قولوں پہ اور ان کے عمل پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ صحیح بات۔ آپ سجدے میں گئے، موت سامنے کھڑی ہے، مگر آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ بالکل۔ اللہ پاک ہم کو بھی وہ طاقت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو سب کو ایک اور نیک کر دے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا تھا۔ بالکل، بے شک بے شک۔ تو اللہ ہمیں مسلمان رکھے، آمین اللہم آمین آمین۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ کربلا جب بھی آپ، صرف یوم عاشور کی بات نہیں ہے، ویسے زندگی میں کبھی بھی جب بھی آپ سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ایسے ہی لگے گا جیسے بس ابھی ہوا تھا۔ اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو، مسلمان تو ہیں ہی، ظاہر ہے ہمیں تو غم حسین تو مسلمان مناتے ہی ہیں، لیکن دنیا میں غیر مذاہب کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس واقعے پر جو ہے نا ان کا دل بھی جو ہے روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارے حضور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب کسی سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے تو دعا دیتے تھے کہ تمہیں غم حسین ملے۔ لوگ اس کو سمجھے نہیں، ہم نے اس کو ایک فرقے کی مانند کر دیا، جبکہ وہ فرقے کا معاملہ نہیں ہے۔ حسین تو سب کے ہیں، حسین سب کے ہیں، اہل بیت اطہار، وہ حسین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے دوران ان کی پشت پہ بیٹھ جاتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل کر دیتے تھے، تو وہ حسین جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور اللہ پاک سے یہ دعا بھی کی کہ اللہ پاک میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے تو بھی محبت کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جس نے محبت کری اس نے حسین سے محبت کری، اور جس نے حسین سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری۔ اس میں بلکہ میں معذرت صاحب ایک حدیث سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہوں گا کہ بہت مشہور حدیث ہے، حسین و منی و انا من الحسین، بے شک کہ میں حسین مجھ سے ہے
اور میں حسین سے اللہ اکبر اللہ اکبر. بے شک اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں مرتبہ امام حسین علیہ السلام پتہ سمجھ چل میں آ جائے گا بالکل سمجھ میں کہ رسول تو اتنی کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں, ان سے صلی اللہ بالا کوئی ہستی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے, تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے سب کے لیے اس ان پہ کا عمل ہونا چاہیے, نواسے ہیں اس ان کی کے, کمی ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں حسین سے ہوں. ہاں ایک عالم دین نے اس کے بارے میں تھوڑی تشریح کی تھی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت فرمائی دعوت العشیرہ کے بعد سے, اسلام کو پھیلانا شروع کیا, اللہ کا نام لوگوں کو بتایا کہ کوئی اللہ بھی ہے ہمارا, کوئی خدا ہے, خالق ہے ہمارا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک. اس کے بعد خلفائے راشدین اس سلسلے کو لے کے چلتے رہے, تمام اصحاب چلتے رہے لے کر کربلا تک. یہاں پہ وہ مقام آ گیا کہ جہاں اسلام کو کی جو عمارت تھی وہ ڈگمگا رہی تھی. جی اس عمارت کو دوبارہ اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرنا امام حسین علیہ السلام کا کام ہے. تو یہاں پر وہ جو انہوں نے حدیث کا وہ دوسرا بند حصہ باندھا ہے, اس کے. حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے کہ میں حسین سے ہوں, تو یہاں پہ وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ رسول کے دین کو بچایا تو رسول کا کام کیا. یہاں پہ وہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں حسین سے ہوں. ناظرین, بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سلام بھی پیش کرتے رہیں گے اور نذران عقیدت پیش کرتے رہیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی. اور یہاں لیتے ہیں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور جناب رئیس حیدر انصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ رئیس صاحب کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ ایک سلام کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. آج 10 محرم ہے اور آج کا دن ہے وہ شہادت کا دن ہے, تو اس حوالے سے ایک سلام ہے میرا کہ کہنے کو تھی شبیر کی ایک بار شہادت, کہنے کو تھی شبیر کی ایک بار شہادت, تھی صبح سے تا عصر لگاتار شہادت. کہ صبح سے جب سے یہ جنگ, کیا کہنا ہے, امام حسین علیہ السلام جاتے تھے اور ایک لاشا اٹھا کے لاتے تھے, دوسرے کو بھیجتے تھے اور پھر ان کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے, تو ہر بار یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی ہے. کہ کہنے کو تھی شبیر کی ایک بار شہادت, تھی صبح سے تا عصر لگاتار شہادت, اور ہم عصر ہیں قرآن و محمد کا گھرانہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں, اور یہ دونوں کوثر پہ ملیں گے. تو ہم عصر ہیں قرآن و محمد کا گھرانہ, نیزوں پر قدم لیتی تھی 100 بار شہادت. سبحان اللہ. اور لاکھوں کے مقابل بھی یقین بول رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو صرف 72 شہداء ہیں, سامنے جو ہے لاکھوں کی فوج ہے. کہ لاکھوں کے مقابل بھی یقین بول رہا تھا, دیتے رہے اصحاب وفادار شہادت. اور گلدستہ فیضان امامت کا اثر تھا, گلدستہ فیضان امامت کا اثر تھا, ہم شکل پیمبر کی عزادار شہادت. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. اللہ اکبر. گلدستہ فیضان امامت کا اثر تھا, ہم شکل پیمبر کی عزادار شہادت. اور گل کر دیا اذہان کو روشن. خیمے میں جب امام حسین علیہ السلام نے آج جو شب گزری ہے, اس شب میں دیا کو گل کر کے کہا تھا کہ جو جانا چاہیں وہ چلے جائیں. تو گل کر دیا اذہان کو روشن, اب اجر رسالت میں ہے تیار شہادت. اور اصغر نے تبسم کیا جب تیر لگا تھا, اصغر نے تبسم کیا جب تیر لگا تھا, اب تک ہے کھڑی عشق سے سرشار شہادت. اور کاغذ پر رکھے نوکے قلم سوچ رہا ہوں, کاغذ پر رکھے نوکے قلم سوچ رہا ہوں, مشکیزہ ہے پرچم پہ سریدار شہادت. اور کیا صبر تھا ایمان تھا عباس جری کا, ابھی تک ان کا ذکر نہیں ہوا تھا. کیا صبر تھا ایمان تھا عباس جری کا, آقا کی غلامی میں تھی درکار شہادت. اور میدان میں جو غازی کا علم ڈول رہا تھا,
मैदान में जो गाजी का अलम डोल रहा था, कुछ देर को थी बरसरे पैकार शहादत, और सर नंगे नबी ज़ादियाँ और शाम का बाजार। आज शाम से ये जी शाम गरीबा शाम गरीबा शुरू हो जाएगी। सर नंगे नबी ज़ादियाँ और शाम का बाजार, आबिद पर रही शाम में हर बार शहादत, और मम्माता अला हुब्बे की तफसीर हो मौला। ये मक्ता है कि मम्माता अला हुब्बे की तफसीर हो मौला, अंसर की मवद्दत के हैं अशआर शहादत, और कहने को थी शब्बीर की एक बार शहादत, थी सुबह से ता असर लगातार शहादत। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्बास अलमदार वाकई में वो कैसे किरदार और कैसे बाहमत किरदार रहे हैं हाय हाय कि वो कुर्बान हो गए, और सारी जिंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आका फरमाया, भाई ने कहा, कभी भाई नहीं कहा। आका कहते हैं, फरमाते हैं। अकीदत का क्या मकाम है? क्या मकाम था कहते क्या हैं। मकाम है अकीदत? मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक हदीस शरीफ के मुताबिक बयान करूं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, और पढ़ने के बाद सहाबा कराम से मुलाकात नहीं करी, और हज़रत अली करमल्लाहु वजह को बताया कि अली सारे सहाबा से कह देना कि आज हम किसी से नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ नवासा पैदा हुआ है, और अली तुम भी घर नहीं आना, अंदर नहीं आना। आप दरवाजे पे खड़े हो गए हज़रत अली करमल्लाहु वजह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। हज़रत अली करमल्लाहु फरमाते हैं कि हमारी घर की छत शक हुई और एक नूर की बारिश आना शुरू हो गई। एक नूर की बारिश आना शुरू हो गई। उस नूर की बारिश में हमने देखा कि 1,24,000 पैगंबर, बल्कि 4,70,000 फरिश्ते आए। 4,70,000 फरिश्ते आए। हज़रत अली करमल्लाहु बाहर खड़े होकर गिनते रहे। उसमें एक फरिश्ता आया जिसकी जो हाथ पांव पैर सब जले हुए थे, सब जले हुए थे हाथ पैर पांव। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं मलाइका में से हूं। तो आपने फरमाया ये क्या माजरा है? तो उस फरिश्ते ने कहा कि एक दिन रहमत इलाही खुली भी थी और मैं आसमान से देख रहा था, तो एक शख्स को देखा जो दुनिया में पड़ा हुआ था, ना उसके हाथ थे, ना उसके पाँव थे, ना उसकी आंखें थी, ना उसके कान थे, ना बोल सकता था। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो इसको मौत आ जाती। अल्लाह पाक ने मुझे सज़ा दी। फिर मेरे दोस्तों ने, फरिश्तों ने मुझे कहा कि देखो आज नबी का नवासा पैदा हुआ है, तुम भी हमारे साथ चलो और उनको सलाम पेश करना है और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें बख्श दे अल्लाह पाक। अभी ये बात हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि भाई इस हुसैन की चादर जो रखी हुई है झूले पे जो चादर है, ये इस फरिश्ते को उड़ाओ। वो उड़ाई गई और उसको अल्लाह पाक ने करम कर दिया। बिल्कुल, देखें वाक़या करबला जो है वो तो हमेशा ता क़यामत रहेगा जब तक उम्मत मुस्लिम है, और इंशाल्लाह हक़ ही गालिब आने वाला है, इस्लामी गालिब आने वाला है। और आपका बहुत शुक्रिया खान साहब, आप शरीक हुए। जनाब रईस हैदर अंसर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप शरीक हुए और हम सब ने मिलकर सलाम पेश किया। और नाज़रीन, अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के प्रोग्राम मेट्रो मैटर से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।